اتنے چھوٹے ہیں، اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پورا ملک کھڑا ہو جائے اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکے گی۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی نوکریاں نہیں دی۔ شیم۔ پہلے ایک دوسرے طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں۔ آپ ریڑیاں توڑیں، ان کو ختم کریں تو کیوں لوگ رو رہے ہیں، کیوں انڈسٹریاں رو رہی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہزاروں کروڑ روپے کراچی کو دیے گئے، انہیں دیے گئے۔ ان نے کراچی کو یرغمال کیا، کراچی میں ان نے خون کی ندیاں بہا دی، لوگوں کو کہا، باقاعدہ کہا گیا کہ آپ ریڑیاں توڑیں، ان کو ختم کریں، دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں، اور ان ہتھیاروں کا پھر استعمال ہوا۔ پورا پاکستان جانتا ہے، یہ نہیں کہ صرف میں جانتا ہوں، پورا پاکستان جانتا ہے۔ اور ان نے کسی کو یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں، اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا۔ اس پارلیمنٹ کو کس نے پاور دیا؟ میں نے دیا، ورنہ ان نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی، پارلیمنٹ نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی کہ پریزیڈنشل پاورز دیے جائیں پارلیمنٹ کو، 18th امینڈمنٹ دی جائے، پارلیمنٹ کو ختم کرنے کی پاور مجھ سے لی جائے۔ میں نے خود دیا، میں نے خود بلا کے رضا ربانی کو دیا، اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی نوکریاں نہیں دی۔ شیم۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسانی حقوق پسند لوگ ہیں، ہم نے کبھی ہتھیاروں کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ اگر پورا سندھ لڑ پڑے تو یہ بیچارے ویسے ہی تھوڑے تھے، مگر ہم نے کبھی ایسی سوچ بھی نہیں رکھی۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ کسی اور سوچ رکھنے والوں کی سوچ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس واسطے بنایا۔ اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے تو اب یہ شور ڈال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ان فاضل دوست کو میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ایک دوسرے طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا۔ میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ پھر وہ ان کی جو بات کرنے کا انداز ہے اور ان کو جو کمانڈ ہے اردو پہ، اس کو میں شاید نہ پہنچ سکوں۔ کہ ہم جس دور میں آئے تو پورا ایک 10 سال کا دور تھا مشرف کا، مگر مجھے پتا تھا اب میرے پکڑنے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا، پاکستان پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے، مگر عام عوام، یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے، پورا ملک کھڑا ہو جائے، اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکے گی، نہ کوئی اور سنبھال سکے گا۔ جب وہ حالات ہوئے یا وہ عالم ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ سے بھی یہ بال نکل جائے، پولیٹیکل فورسز سے بھی یہ گیم نکل جائے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہوا ہے۔ آج اسمبلی میں آ کے پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، میں پہلے بھی جیل سے آتا رہا ہوں اسمبلی میں، تو یہ ہمارے لیے۔ اب میں آ جاتا ہوں سر بجٹ پہ۔ آپ کا جو بجٹ ہے، جو سرکار کا میں اخباروں میں دیکھتا رہا ہوں، اس میں کوئی صداقت نہیں کہ کسی طرف سے بھی یہ کوئی بجٹ آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہو۔ ابھی تک تو سعودی عربیہ سے، دوسرے ملکوں سے کوئی امداد آ جاتی، کوئی ان کی مشینیں آ جاتی جو اس کو روکتی۔ اور سر آ جائیے، ہر انڈسٹری جو ہے، ان کے اتنے بڑے بڑے ایڈز آ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔
تو یہ کیا ماجرا ہے کہ اگر اتنا اچھا بجٹ ہے، اتنا ایکسپیکٹڈ بجٹ ہے، اتنے اس میں IMF کے جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں، تو کیوں لوگ رو رہے ہیں، کیوں انڈسٹریاں رو رہی ہیں، کیوں غریب رو رہا ہے؟ خائیں بڑھائی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اس پہ ٹیکس بھی لگا دیا ہے۔ اب ٹیکس جب لگتا ہے تو اتنی تنخواہ اس کو کم وصول کر رہے ہیں جو پہلے ٹیکس دینے والے ہیں، اور باقی ہم نے ایٹماسفیئر ایسا کریٹ کیا ہوا جہاں سے میں آ رہا ہوں، ان کے پاس ایسا ایٹماسفیئر کریٹڈ ہے، اتنا خوف ہے انڈسٹریلسٹ کو، اتنا خوف ہے عام بزنس مین کو کہ وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی دھندا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ چیک بک پہ اگر 5 لاکھ کے اوپر آپ کے پیسے ہیں تو آپ FPR کا نوٹس ہے، آئیے حساب دیجیے۔ ملک میں کون کون حساب دے گا، کہاں کہاں تک حساب ہوگا؟ یہ حساب کتاب بند کیا جائے، آگے چلنے کی بات کر لیتے ہیں، اور اس کو اکنامک پالیسی کو ایک ہمیشہ کے لیے اونرشپ دیتے ہیں تاکہ یہ اونرشپ رہے۔ آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا، یہ تو سلسلہ جمہوریت کا چلتا رہتا ہے، کبھی نان کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے، کبھی کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے، بہرحال وہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور خاص کر کے پیپلز پارٹی کے لیے جس نے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، بھٹو صاحب کی شہادت، بی بی صاحبہ کی شہادت، اس پہ میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں پاکستان۔ تب بھی میں نے 13 سال کی عقوبتیں صحیح تھیں جیلوں میں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان انڈیویجول ہے، انڈیویجول کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، چیز تو ملک ہے۔ اگر ملک ہے تو سب ہے، اگر ملک نہیں تو کچھ نہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی صدر آصف علی زرداری کا انتہائی فکر انگیز قسم کا اور تاریخی خطاب قومی اسمبلی کے اندر۔ آصف زرداری نے کھل کر کہا کہ میں نے اپنی پاور کو کم کیا، 18ویں ترمیم کے بعد میں نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیے۔ اگر میں بدنیتی ہوتی مجھ میں، اگر میں اپنا بھلا سوچتا تو میں یہ کبھی بھی نہ کرتا۔ میں نے پارلیمنٹ کی بہتری سوچی، اس ملک کی بہتری سوچی، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ناظرین اکرام، آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ پارلیمنٹ کے فلور پر انتہائی غصے میں تھے اور کہا کہ اب میں اس سے آگے اور کیا بات کروں، میں نام بھی لینا نہیں چاہتا، ہم نے ہی آپ کو پاور دی اور آپ ہمارے ہی گلے پڑ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت میں شامل ہے۔ شامل اس سینس میں ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اگرچہ انہوں نے کوئی بھی نشست نہیں لی قومی اسمبلی کی، لیکن آئینی عہدے انہوں نے، جیسے پریزیڈنٹ کا عہدہ ہو گیا، اسپیکر کا عہدہ ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر کا، اور اسی طرح سینٹ کا، اس طرح کے بہت سارے عہدے ساتھ لیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ دی ہے کہ حکومت ہماری نہیں، نون لیگ کی ہے۔